الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ بات تو آپ کی خدمت میں عرض ہو چکی ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، قرآنی ان تمام صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور موضوع اور عنوان کے حساب سے دیکھا جائے تو ان صورتوں میں زیادہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آخرت پر توجہ مرکوز ہے. ویسے تو اللہ رب العزت نے انسان کو دین اور دنیا دو میدان دیے ہیں. دین وہ اعمال ہیں، وہ افکار و عقائد ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتے ہیں نبیوں کے وساطت سے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے قرآن کریم کی صورت میں دنیا میں موجود ہے. اور دین میں حقیقت اور دین میں ایسے دین جو نام کے دین ہے اور ان میں واقعی دینی کوئی جان ہے یا نہیں. جس طرح ایک ہے گھوڑا اور ایک ہے سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جانور، چھوٹی سی ایک کیڑا نما قسم کی ایک اللہ رب العزت کی مخلوق جس کو گھوڑا کہا جاتا ہے. تو کل کلام کوئی کہہ دے کہ وہ بھی گھوڑا اور یہ بھی گھوڑا. یا مثال سمجھ لیجئے ایک جگنو جو ایک معمولی سی تاریکی میں نظر آنے والی کوئی روشنی سی اس سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اس کو سورج کے مقابلے میں لا کے کریں. اسی حساب سے دین اور دین سے متعلق قرآن اور قرآن کا مقابلہ کرنا بقیہ دینوں کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ کی وحدانیت وہ آزادی ہے جو بنی نوع انسان کو ہزاروں بیماریوں سے، ہزاروں پریشانیوں سے، ہزاروں مشکلات سے نجات دلاتی ہے. الہ واحد کا تابع ہوتا ہے وہ انسان، اسے نہ کسی بت کے سامنے سرنگون ہونا پڑتا ہے اور نہ کسی مخلوق سے اسے ڈرنے کی فرصت. جب وہ اللہ رب العزت کی ذات کو تمام امور کا مالک اور متصرف جانتا ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کہیں اور اپنے آپ کو دوہرا کر دے، سجدریز کر دے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مبارک سورت تکویر، سورہ تکویر، یہ بھی ان مبارک سورتوں میں سے ہے جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہے، اور ان میں اللہ رب العزت وہ حقائق انسان کو دکھا رہے ہیں جو اب تک آئے نہیں، لیکن یقیناً وہ آنے والے ہیں. ابتدائی آیتوں میں چند ایک ایسے مناظر اور احوال سامنے آنے کی باتیں ہیں، اور بیچ میں پھر حلفیہ اعلان ہے اللہ رب العزت کا کہ دیکھو
قرآن جس کو تم لوگ جھٹلاتے ہو، خاطر میں نہیں لاتے ہو، اہمیت نہیں دیتے ہو، یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اس ذات کی باتیں جس کے تم ایک ملکیت اور مال سے ہو۔ یہی انسان چاہے اس کو آپ جو بھی نام دیں، فرض کیجئے سب سے زیادہ شہرت تو اس حوالے پر فرعون کی ہے، وہی فرعون بھی تو اللہ کا مال ہے، وہی شداد اور نمرود اور حامان اور ابو جہل وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے، اللہ کی مرضی سے جیتے رہے، اللہ کی مرضی سے موت کے شکار ہو گئے اور قصہ ختم ہو گیا۔ توحید کے عقیدے کی برکت سے انسان آزاد ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اسے گردن ٹیڑھے کرنے اور خم کرنے کی ضرورت پیش نہیں۔ فرمایا کہ یہ دن آنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اذا الشمس کورت، جس چیز کو زندہ انسانوں کے لیے اور اس نظام شمسی کے لیے جس میں انسان کی بود و باش ہے، جس چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، سب سے پہلا ہدف یہی قرار پائے گا کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جناب انسان، جب سورج کو لپیٹا جائے۔ لپیٹا جائے گا کا معنی اور مفہوم بھی ہے، کیونکہ سورج دراصل صرف ایک وجود نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری صلاحیتیں اور خواص مربوط ہیں، وابستہ ہیں، جو انسان سے متعلق ہیں۔ سورج کی کرنیں، سورج کی حرارت، سورج کے دیگر حیوانات اور جمادات اور نباتات کو انرجی اور طاقت فراہم کرنا، ان سب کا پھر انجام کار ہو کر آتا ہے انسان کے دسترخوان پر۔ جنگلی حیوانات کی گوشت کی صورت میں، اہلی اور پالتو جانوروں کے گوشت کی صورت میں، گندم اور چاول کی صورت میں، اناج اور گیہوں کی صورت میں، اور ترکاریوں کی صورت میں، اور فروٹوں کی صورت میں، یہ سارے آ کر کے جناب انسان کے دسترخوان کی زینت بن جاتے ہیں۔ فرمایا اذا الشمس کورت، اس کو اس کی تمام خاصیتوں سمیت جڑ سے اکاڑ کے دور کر دیا جائے، یہ ایک بات۔ اور اس نظام شمسی کے لیے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس دنیا سے متعلق جو آسمان ہے اس کو ہم نے زینت بخشی، اس کو ہم نے خوبصورتی دی، جلونا کی دی، بِمَصَابِيحَ، ستاروں کی ذریعے سے۔ لیکن یہ وقت بھی آ رہا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب سارے ستارے تتر بتر ہو جائیں گے، اپنے نظام دائرہ سے، اپنے حدود سے اکڑ جائیں گے، ان کی بھی نورانیت ختم ہو جائے گی، وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گے۔ ستاروں کو دیکھو، اور اس کے بعد الجبال سیرت، جب یہ پہاڑیاں جن کا بوجھ زمین کے متوازن ہونے کا سبب بن چکا ہے، جن میں اللہ رب العزت نے ہزاروں خاصیتیں اور آپ کی ضرورت کے وسائل اور سامان اور وجود رکھے ہیں، یہ بھی پنبہ کی طرح، کاٹن کے ذروں کی طرح ہوا کے دوش میں تتر بتر ہو جائیں گے، اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور روان ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسا لگے گا یہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دراصل ان کی مرکزیت ختم ہو چکی ہوگی۔ اور یہ تمام مراحل جو آئیں گے، یہ تمام مراحل دو باتوں کی طرف آپ کو آگے جا کر کے متوجہ کریں گے۔
ایک قیامت سے متعلق اور دوسری بات اللہ کے کلام سے متعلق. تو انشاءاللہ العزیز اگلے نشست میں اللہ نے چاہا تو ان باتوں کو وہیں سے پھر آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور دین و دنیا کی ہم سب کا بھلا فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تمام سعادتیں نصیب فرمائے، ہمارے والدین، اولاد، ہمارے عزیز و اقارب کو، اور اللہ رب العزت پوری انسانیت پر رحم فرمائے اور سب کی مشکلات آسان فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.